بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ یہ کہ داخل ہو تم بیوتن غیر مسکونہ، ایسے گھر جو غیر رہائشی ہیں، جیسے ہوٹل، دکان، وہ کیا ہیں؟ غیر مسکونہ، سرائیں، اور اسی طرح سرائے مدرسے، خانقاہ میں داخل ہو سکتے ہو، لیکن آج جس طرح ترتیب ہے تو جہاں پر مدرسہ اور مسجد، اس میں بعض مقامات پہ داخل نہیں ہوں گے جن پہ پابندی لگی ہے، اور حالات کے پیش نظر باقی ہوٹل، دکان وغیرہ وہ غیر مسکونہ ہیں، ان میں جا سکتے ہو۔ متاع لکم، ان میں تمہارا سامان ضروری ہو، سامان ہو یا کوئی اور نفع ہو، سامان کی قید ضروری نہیں ہے، کوئی جانے کا مقصد ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، یہ اور قانون آیا، ضابطہ غض بصر۔ پہلا ضابطہ کیا تھا؟ ضابطہ استیزان، یہ یاد رکھتے ہو۔ پہلا قانون کیا بیان ہوا؟ 6 قانون پہلے بھی ہو گئے ہیں، یہ واقعہ عفق کے بعد کے قوانین ہیں جس میں تحفظ عصمت مقصود ہے، تحفظ عصمت۔ تو پہلا قانون استیزان ہے، دوسرا قانون قل للمؤمنین، یہ غض بصر ہے۔ غض بصر، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، بد نظری نہ کرو، غیر محرموں پہ آنکھیں نہ ڈالو، یہ بھی تحفظ ہے۔ قل للمؤمنین، فرما دیجئے مومنوں کو، یغضوا من ابصارہم، نیچا رکھیں اپنی آنکھوں سے، اپنے آنکھوں کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یعنی بدکاری سے بچیں، نگاہیں نیچی رکھیں اور بدکاری سے بچیں، کیونکہ نگاہیں اٹھانا یہ سبب ہے بدکاری کا اور زنا کا۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی بات ازکا ہے، یعنی زنا اور مقدمہ زنا سے ازکا بچانے والی ہے ان کو۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبردار ہے ساتھ اس سزا کے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دیجئے یہ حکم استطار ہے، حکم استطار۔ تیسرا قانون ہے پردے کا، پردہ، کیونکہ پردہ بھی سبب ہے زنا سے بچنے کا، اور پردہ دوائی زنا اور زنا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استطار اور پردے کا قانون ذکر کیا۔ قل للمؤمنین، فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، نیچا رکھیں اپنی آنکھوں کو، ویحفظن، اور حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن، نہ ظاہر کریں، یہ بیان پردے کا، بیان استتار، اور نہ ظاہر کریں زینتہن، اپنی زینت کو، سنگار کو، الا ما ظاہر منہا، مگر وہ جو مجبوراً ظاہر ہو جائے، منہا، اس سے، جو غالباً کھلا رہے یا مجبوراً ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَا، اور چاہیے کہ ماریں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے دوپٹے، عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں زینت اپنی، إِلَّا
بؤولت انا مگر اپنے خامدوں کے سامنے. تو اب الا ما ظہر منہا سے کیا مراد ہے؟ بات ذرا سمجھو. ابن عباس کہتے ہیں کہ الا ما ظاہرہ سے مراد ہے وجہ، کفین اور قدمین. کیا ہے؟ چہرہ، ہتھیلیاں اور قدمین. جی اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کی طرف بھی یہی منسوب ہے. مظہری نے اسی کو لیا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، اور جمہور فقہا کا مذہب قرار دیا. ہمارے حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ وہ بھی چہرے کے پردے کے قائل نہیں تھے. وہ اسی سے استدلال کرتے تھے الا ما ظہر منہا. لیکن جو حضرات چہرے کے پردے کے قائل نہیں، وہ بھی ایک شرط کے ساتھ مقید کرتے ہیں کہ فتنے کا خوف نہ ہو. عدم خوف فتنہ، فتنے کا خوف نہ ہو. اگر فتنے کا خوف ہے تو پھر ان کے نزدیک بھی چہرے کا پردہ فرض ہے. لیکن بات ذہن میں رکھ لو، نصوص سے چہرے کا پردہ ثابت ہے، نص سے بھی اور عقل و فطرت سے بھی. چہرے کا پردہ، بولو، چہرے کا پردہ. کل حدیث افک میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ جب میں اٹھی تو اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اسی طرح اس پر ایک مستقل بحث ہے لمبی، اور اس سب کا حاصل یہ ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے چہرے کا پردہ. پھر یہاں کیا مراد ہے الا ما ظہر منہا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ گھر کا پردہ ہے. عورت پر دو پردے ہیں، ایک ہے گھر میں پردہ محرم رشتہ داروں سے، تو وہ بھی عورت اپنا وجود نہیں کھلا کر سکتی. باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، تو ان کے سامنے بھی اپنا وجود نہیں کھلا کر سکتی. ان کے سامنے وجود کا ستر ہے، اور چہرہ، ہاتھ، پاؤں یہ کھلے رکھ سکتی ہے. اس سے زیادہ محرموں کے سامنے بھی نہیں کھل سکتی. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے زیادہ کھل سکتی ہے صرف ایک ہی شخصیت کے سامنے، اور وہ کون ہے؟ حضرت خامند. باقی جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے بھی چہرہ، کفین، قدمین. تو جواب یہ ہے کہ یہ آیت نور، اس میں گھر کا پردہ ذکر کیا گیا، اور آگے آ رہی ہے احزاب، اس آیت میں باہر کا پردہ ذکر کیا گیا. تو جو گھر چار دیواری کے اندر محرموں سے پردہ ہے اس میں چہرہ، کفین، قدمین کا پردہ نہیں. ایک اور جو باہر کا پردہ ہے اس میں چہرے کا پردہ ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ایک تقریر یہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں
کہ حضرت ابن عباس والی روایت وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے، اس لیے اس کا وہ مقام نہیں رہ گیا جو ایک صحابی کے قول کا ہے۔ تو ما ظہرا منہا وجہین کفین لینے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے التی ظاہرا بدون الاختیار، بدون الاختیار جو مجبوراً چیز ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، عورت نے برقع کیا ہوا ہے تو اس کا قد ظاہر ہوگا یا نہیں؟ اب قد چھپا سکتی ہے؟ قد تو پتہ چلے گا اتنی، اچھا پھر اس کا موٹاپا یا جسم کا پتلا پن بھی ظاہر ہوگا پردے میں، یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ موٹی کتنی ہے پتلی کتنی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ تحریک اعضاء بھی محسوس ہوگی، برقع کیا ہوا ہو تو تحریک اعضاء نہیں ہوتی، تحریک اعضاء بھی محسوس ہوگی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ما ظہرا منہا ایک۔ یا اسی طرح ڈاکٹر کے سامنے بھی جانا ہے اور شہادت کے لیے عدالت میں جانا ہو، ڈاکٹر کے لیے جانا ہو، تو یعنی ما ظاہرہ سے مراد ہے مجبوراً جو چیز ظاہر ہوتی ہو، مجبوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مجبوری علاج ڈاکٹر کے پاس بھی جانا مجبوری ہے۔ آج کل جیسے شناختی کارڈ بنوانا، تو چہرہ اتنے بدماش ہیں کہ شناختی کارڈ بنانے کے لیے مرد کا فوٹو زنانی کھینچے گی اور زنانی کا مرد۔ میں نے اپنے گھر والوں کا شناختی کارڈ 10-12 سال تک نہیں بنایا، صرف اس وجہ سے کہ فوٹو کھینچنے والے مرد ہوتی، اور بڑی کوشش کی۔ بالآخر ہمارے کلور کوٹ میں ایک پروفیسر ہے، وہ ہمارا دوست ہے، تو میں نے اسے کہا یار آپ اس طرح کریں، یہاں ان نادرے والوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ ان کو کہیں کہ ایک دن کے لیے کوئی زنانی لے آئیں جو فوٹو کھینچنے والی ہے، تو ہم نے شناختی کارڈ بنانا ہے۔ تو وہ بڑی تگ و دو کے بعد پھر ایک زنانی آئی فوٹو والی، تب ہم نے وہ شناختی کارڈ بنوایا۔ یعنی ایسی مصیبت ہے، اور لیکن شرعن جائز ہے، لیکن دل پھر بھی نہیں کرتا۔ شرعن جائز، اجازت ہو بھی صحیح، تو ایسے مصائب ہیں۔ اب زنانی کا چہرہ جو ایک باپردہ خاتون ہو اور وہاں لوفر لفنگے چبل سے وہ ان کے سامنے اپنا چہرہ کھولے اور وہ اس کا تصویر لیں، یہ بات بڑی عجیب سی ہے۔ خیر بہرحال ما ظہرا منہا وَلْيَضْرِبْنَا، تو التی ظاہرا بدون الاختیار کا ظہور الوجہ یجر الہوا، جب بساؤ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ پردہ برقع ہے اور چادر بھی ہے، لیکن ہوا چلی چہرہ کھل گیا، تو الا ما ظہرا یہ ہے مجبوراً جو چیز کھل گئی۔ والمراد منہ الثیاب والظاہر کبا قال ابن مسعود وقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ما ظاہرا منہا کی استثناء سے مراد لباس ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ برقع سے قد نظر آئے گا، جسامت نظر آئے گی، اور جسم کی تحریک بھی نظر آئے گی، تو یہ مراد ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ المراد من الکحل والسواد والخضاب، کہ اس سے یہ آنکھوں کا پردہ تو نہیں ہوگا نا، آنکھیں کھلی رکھ سکتی ہے، لیکن آنکھوں کا سرما، اور اس چیز سے پتہ چلے گا کہ رنگ گورا ہے یا کالا ہے۔
اوپر سے یہ سواد بیاض پتہ چل جائے گا تو یہ کھولنا مجبوری ہے. الا ما ظہر منہا. تو حاصل کیا نکلا تقریر کا کہ ما ظہر منہا میں دو تقریریں ہیں. پہلی تقریر یہ ہے ابن عباس کہ وجہ کفین قدمین، تو اس صورت میں یہ چار دیواری کے اندر کا پردہ ہے محرموں کے سامنے، اور جو چار دیواری کے باہر کا پردہ ہے وہ اعضاب میں آ رہا ہے. اور دوسرا کہ ما ظاہرہ سے چہرہ مراد ہی نہیں بلکہ مجبوراً جو بعض چیزیں کھلی رہتی ہیں چھپ نہیں سکتی، جس کی میں نے متعدد آپ کو مثالیں دے دی ہیں، تو ما ظاہر منہا سے یہ مرادیں. بل یضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور مار لیں اپنے دوپٹے اپنے جیوب پر. یہ جیوب یہ ہیں سینوں پر، یہ کیونکہ عورت کا حسن کا وہ سینہ بھی ہے. بلا یبدینا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے خامدوں کے سامنے یا محارم کے لیے. وہ زینت کیا ہے؟ وہ زینت یہ جو ظاہری چہرہ، ہاتھ، زیورات، کپڑے شپڑے، یہ چیزیں جو ہیں، یا اپنے سسروں کے سامنے، سسرالی رشتہ، یا بیٹوں کے سامنے، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے، یا اخوانہن حقیقی الاتی اخیافی سب کو شامل ہے، او بنی اخوانہن، یا اخوان کے بیٹوں کے سامنے، یعنی جو بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں. بھتیجا بھائی کا بیٹا عورت کا کیا بنتا ہے؟ بھتیجا، اور بہن کا بیٹا بھانجا، اور بنی اخواتہن اور نسائہن، یا اپنی عورتوں سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسائہن سے علماء نے استدلال کیا کہ جو مشرکہ بدکارہ ہے، زانیہ مشرکہ بدکارہ، اس سے بھی عورت کا پردہ فرض ہے، اس سے بھی عورت کا پردہ فرض ہے. نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے، یا جو پیچھے لگنے والے ہیں، غیر شہوت والے، غیر اولی الاربا، غیر اولی الشہوہ، جو نہیں ہے صاحب شہوت کے. جیسے وہ ہوتے ہیں نا مسلوب العقل، پاگل ہوتے ہیں مسلوب العقل، جو اہل شہوت نہیں، تو پھر ان سے بھی پردہ نہیں ہے. لیکن وہ ہو جھلا، متجلا نہ ہو. ہاں، جلا باغ کے ای پاگل ہو اور مسلوب العقل ہو، اور پاگل نہ جلا نہ ہو. ہمارا ایک طالب علم تھا تو وہ جاتا تھا دودھ لینے کے لیے، تو وہاں پر کوئی لڑکی اور اس کی گپ شپ ہو گئی، تو وہ مجھے پتہ لگا، میں نے اسے بڑا مارا. تو بعد میں کہتا ہے استاد جی آپ نے قرآن میں پڑھایا نہیں تھا کہ غیر اولی الاربا تو ان کو اجازت ہے؟ تو میں غیر اولی الاربا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے آپ نے خود تو کہا ہے کہ تو پاگل ہے. پاگل ہے تو میں پاگل ہی ہوں، غیر اولی الاربا ہوں. ہاں بھی ایسا غیر اولی الاربا نہ ہو، ہاں اولی الشہوہ نہ ہو. ہاں دیکھو، یا وہ جو پیچھے لگنے والے ہیں، عام طور پہ یہ جو مسلوب العقل لوگ ہوتے ہیں یہ پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا کبھی ادھر. تو اگر واقعتاً مسلوب العقل ہیں تو ان سے پردہ نہیں. لیکن طالب علم نہ ہوں. ہاں بھائی، غیر اولی الاربا من الرجال، مردوں سے، یا وہ بچے
الذین لم یظہروا علی عورات النساء. ہاں واہ، قرآن کیا بات ہے. ایسے نہیں بچے، وہ بچے کہ جو نہیں واقف عورتوں کے بھیدوں سے، ان بچوں سے پردہ نہیں جو عورتوں کے ان چیزوں سے واقف نہیں. اور آج کل تو ماشاءاللہ 3 سال کا بچہ بھی ماہر ہے سیکس کا، اس کو پورا سیکسی ترتیب زبردست سکھا دی جاتی ہے. آج کل سکول میں بھی باقاعدہ پیریڈ ہے سیکسی تعلیم کا، ان کو سکول میں پورا سیکس سکھایا جا رہا ہے. اور بہانہ یہ ہے کہ بچوں کو برائی سے کیسے بچانا ہے، اور وہ خبیث خود برائی کے طریقے سکھا رہے ہیں کہ سیکسی ہوتی کیسے ہے. یہ سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں، اس لیے آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے بالکل سمجھدار ہیں، بچوں کا داخلہ گھر میں بند ہونا چاہیے بالکل. اور الحمدللہ ہمارا عمل اسی پہ ہے کہ کوئی بچہ چاہے چھوٹا جو بھی ہو جس عمر کا، وہ ہمارے گھر میں نہیں آتا. الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ جو نہیں واقف عورتوں کے بھیدوں پر، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں اپنے پاؤں زمین پر تاکہ معلوم ہو جو وہ چیز جو چھپاتی ہیں، یعنی زینت وغیرہ. تو اوپر پردے کا اہتمام رکھیں. اور مطلب یہ ہے اوپر پردے کا ذکر تھا، تو اب ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہیجان کا سبب بنتی ہے، ہیجان شہوت، ایک تو حسن ہے اور دوسرا ہیجان کا سبب بنتی ہے زیورات، زیور وغیرہ. تو فرمایا لا یضربن بارجلہن، عورتوں کے پاؤں میں ہوتے تھے نا پازیبیں، آج کل ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بہت کم ہو گئی ہیں. یہ پازیبیں یہ تو وہ پہنتی تھی. تو فرمایا جب پاؤں رکھو نا آرام سے رکھو تاکہ تمہاری پازیب کی آواز نہ نکلے، جو سبب ہے ہیجان کا وہ نہ نکلے. یہ ہاں، اور نہ ماریں زور سے اپنے پاؤں کو تاکہ معلوم ہو وہ چیز جو چھپاتی ہیں، یعنی زینت وغیرہ. وتوبوا الی اللہ، یہاں سے بعض خطباء نے استدلال کیا کہ عورت کی آواز سے پردہ ہے اور عورت کے نام سے بھی پردہ ہے. یہ غلو اور جہالت ہے. عورت کی آواز سے پردہ نہیں ہے. سارے صحابہ ام المومنین کے شاگرد ہیں، تو آواز سے پردہ ہو تو پھر تعلیم کیسے دی؟ بے شمار صحابیات تابعات وہ محدثات ہیں اور سارے صحابہ ان سے پڑھے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں بات اور ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پر خطرہ ہو شہوت کا یا بلا ضرورت بطور دوائی کے عورتوں سے گپ لگانا جائز نہیں، کیونکہ وہ اس میں علت اور موجود ہے کہ وہ دوائی زنا ہے. لا تقربوا الزنا، دوائی سے بچنے کا حکم ہے کہ دوائی اور محرکات کے قریب نہ جاؤ. تو گپ شپ جو ہوگی تجھے بلا ضرورت نہیں ہوگی، یا بلا ضرورت اس کی آواز یا تقریر یا وہ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن فی نفس سے ہی پردہ نہیں ہے، آواز سے بھی نام سے بھی پردہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نام سے بھی کوئی پردہ نہیں. صحابیات کے نام اسماء و رجال کی کتب میں بھرمار ہے. تو اگر نام سے پردہ ہے تو یہ سارے تو یہ اور یہ بیان وہ خطیب کرتے ہیں جو خود لڑکیوں کو پڑھاتی ہیں اور لڑکیوں کا سبق بھی سنتے ہیں، تو وہاں پردہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ جو لڑکیوں والے شیخ الحدیث ہوتے ہیں نا، ان کو ہر روز شلوار بدلنی پڑتی ہے. ہاں بھائی،
تو اور پھر باہر نکل کے مسئلہ بیان کرتی ہیں آواز سے بھی پردہ ہے، بے وقوف، آواز سے پردہ نہیں، بات ذہن میں رکھ لو. لیکن وہ دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ دوائی اگر بن رہی ہو، کوئی انسان مسلمان ہو تو وہ عورتوں کو پڑھا بھی سکتا ہے، سبق بھی سن سکتا ہے. لیکن اگر درندہ ہو، جیسے رواجی درندے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ سب کچھ ناجائز ہے. تو اصل مقصد تو عفت اور پاک دامنی ہے.